السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی ایک اہم کیس کی سماعت ہے. پی این آئی ایل لسٹ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اللہ کرے اس پر جواب آ گیا ہو تاکہ ہم ختم کریں اس سارے معاملے کو اور یہ معاملہ ونس فار آل. لیکن اب ہائی کورٹوں میں انصاف کی یعنی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگوں پہ ایک عام سا اوپینین ہے کیا ہے گفتگو وہ ساری بات کریں گے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کیا ہوئی اور پاکستان میں اس کے اثرات کیا ہیں. آئی ایم او کا وفد کن سے مل رہا ہے؟ سپریم کورٹ بار سے مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے؟ کس مل رہا ہے تو کون کون سی شخصیات ہوں گی؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز تبدیلی پہ ثاقب بشیر نے جو بات کی ہے آپ کیا اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو اتفاق کرتا ہوں ان کی باتوں سے. سب سے پہلے جس پہ گفتگو کرنی ہے پی این آئی ایل ایک پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے. انڈر دی پاسپورٹ کنٹرول ایکٹ ایک ایگزیکٹ کنٹرول آرڈیننس کے تحت ای سی ایل لسٹ میں نام ڈالنا ہے. یہ دونوں قوانین ہیں. ایک تیسری لسٹ ہے نو فلائی لسٹ یا بلیک لسٹ. کوئی قانون نہیں ہے اس کا. چیلنج کی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور عدالتیں نظر آ رہا ہے سارا کچھ. لیکن کیوں ڈیلے کر رہی ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. ڈیٹیلیں مانگی تھی کتنے لوگوں کے نام پی این آئی ایل کے لسٹ میں ڈالے ہیں. پوچھیں گے کل عدالت سے جناب آپ کا آرڈر کمپلائی نہیں ہوا. کس طرح کے آپ نے آرڈر پاس کیے تھے؟ سارے آرڈر ریکارڈ کے اوپر ہیں. لیکن یہاں کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ویپن کیا استعمال ہوتے رہے. نظر بندی کی آرڈر 144 کا نفاذ پی این آئی ایل لسٹ میں ڈال دینا نو فلائی لسٹ میں ڈال دینا جس کا دل چاہے جو مرضی کرتے رہیں آپ. پھر ہمیں پیکا ایکٹ میں ترمیمہ دیکھی. پھر ہم نے ٹویٹر پر پابندی انٹرنیٹ میں فائر وال لگا دینا. یعنی ہم تو کوئی پتھروں کے دور میں رہ رہے ہیں. یعنی یہ حد تک جو حالات ہیں نا وہ خراب ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان کو اپنے جیل میں سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے وہ رول الٹرا وائری ڈکلیئر ہو گیا. یہ بڑی مزیدار بات ہے. وہ رول جو ہے وہ الٹرا وائری ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے. یہ ہم ریکارڈ پہ آپ کے اوپر چیزیں ساری بتا رہے ہیں. وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے جسٹس فاروق حیدر صاحب نے بھی نا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرڈر پاس کیے تھے. اب ریکارڈ کی چیزیں ہیں ساری جو ہم آپ کے سامنے ساری رکھ رہے ہیں. یہ حقائق ہیں لیکن میڈیا پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. وہ فل بینچ نے پتہ نہیں کس قانون کے تحت کر دیا. اس رول کا بھی ذکر کیا حالانکہ ایسی بات تو تھی نہیں اس کے اندر اور یہ حقیقت ہے. چلیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب عدالت کے سامنے ہم رکھتے جائیں گے نا ون وے اور دی ادر. اور کیا میں کوئی نظر ثانی کی درخواست یعنی بیسیکل نظر ثانی تو نہیں کہہ سکتے. یعنی آرڈر کو ماڈیفائی کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس آرڈر کو ماڈیفائی کیا جائے. اور میری جو آئینی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے بین الاقوامی قوانین پہ جیل سہولیات اور باقی پہ عمل درآمد کے حوالے سے یہ درخواست جو ہے یہ میں نے دائر کی ہوئی. جو ثاقب بشیر نے بات کی ہے ذرا اس پہ پہلے گفتگو کر لیتے ہیں. ان کا کہنا یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی تبدیلی ایک سے دوسرے بینچ جو ہے نا معمول بن رہا ہے. یا قانون یہی ہے کہ پہلے جس جج کے پاس کیس ہوتا تھا وہ کیس کی تبدیلی کے بعد کورٹ میں موجود وکلا سے ابھی بتا رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کس قانون کے تحت اس بینچ سے دوسرے بینچ میں چلا گیا. اب تازہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ کوٹا کے حوالے سے جسٹس محسن اختیانی جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا اسپیشل لارجر بینچ کیس سن رہا تھا. 6 مارچ آخری سماعت تھی جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. آن لائن اسٹیٹس اور 6 مارچ کے تحریری آرڈر کے مطابق بینچ تبدیلی کے حوالے سے کوئی ذکر موجود نہیں اور 10 اپریل تک کیس ملتوی ہوا تھا. اور سب سے بڑی بات ہے یہ پارشلی ہرڈ کیسز تھے. اب وہ بتاتے ہیں کہ آن لائن اسٹیٹس چیک کیا تو اس کے مطابق بینچ تبدیل ہو کر نیا بینچ بن چکا. کیسے بینچ تبدیل ہوا؟ آن لائن کوئی آرڈر موجود نہیں. 6 مارچ اور 10 اپریل کے دوران کسی کیس کی سماعت میں جج کا مدد کرنے کا ذکر موجود ہے جس کے بغیر ظاہر ہے کہ بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا. اب نیا بینچ ظاہر ہے بینچ تبدیل نہیں ہو سکتا. اب نیا بینچ جو ہے جسٹس سرفراز ڈوگر جو قائم مقام چیف جسٹس ہے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس انعام امین مناس پر مشتمل ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوگا اس حوالے سے. آج اس کیس کی سماعت ہوگی اور اگر کوئی ایسا آرڈر ابھی ہے وہ سامنے ہمارے نہیں آ سکتا. یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہو رہا ہے. ایک بینچ سے اٹھا کر دوسرے بینچ میں لگانا دوسرے بینچ پھر کوئی لارجر بینچ بنا دینا
کوئی کوشچن آف لا اگر ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن کوئی ریزننگ ایسی ساری سامنے نہیں آنی چاہیے۔ جب ایک جج کے پاس کیس آ جائے اس سے یہ اٹھایا نہیں جا سکتا، وہ توہین عدالت کے ضمن میں آئے گا، کنٹیمپٹ کے ضمن میں آئے گا، لیکن یہ نارمل روٹین جو ہے یہ چل رہی ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ عام سی روٹین ہے، یہ نارمل جیسے حالات اور واقعات آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، لیکن یہاں ہو رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور غالباً سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہ ہوگا، میرے پاس وہاں کی انفارمیشن ہے نہیں ہے، پشاور ہائی کورٹ یا کوئٹہ میں بھی، یعنی وہ طریقہ کار ایک ہی طے ہو گیا ہے۔ اور عدالتوں کو کنٹرول، یعنی جس طرح کہا جا رہا ہے ججز پیک کرنا، جوڈیشری پیک کرنا، ججز کی تعداد، یا اسلام آباد ہائی کورٹ اب نئے ججز ہی رہ گئے ہیں، یعنی انہی کے پاس لارجر بینچ بھی انہی کا بن رہا ہے، اور کیسز بھی سارے وہی دیکھ رہے ہیں، وہی اپنی مارکنگ کا ان کے پاس آ گیا، جون سا مرضی کیس لگائیں، آگے کر لیں پیچھے کر لیں، اور آپ کوئی بھی ایکشن لیں، اور اس کے بعد آپ کے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ انٹرم آرڈرز کے اگینسٹ انٹرا کورٹ اپیل اپلائی نہیں ہوتی تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی سسپینشن بھی چل رہی ہے، اور کمال ہی ہو گیا ہے۔ یعنی اگر عدالتیں عام آدمی کو انصاف نہیں دیں گی، اور جو حکومتی گرفت ہے، تباہی اور بربادی کی، اس کا ساتھ دیں گی، تو کون پوچھے گا؟ بنیادی حقوق کا تحفظ عدالتوں نے فراہم کرنا، اگر وہ فراہم کرنے میں ناکام ہوگی تو لوگ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یہ مایوسی ہے، مایوسی سے بچائیں لوگوں کو۔ IMF کا وقت جو ہے آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں 9 بجے ہوگی، اور ملاقات میں جو بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل انفورسمنٹ، کنٹریکٹ لا انفورسمنٹ پر بات چیت ہوگی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے اعلامیے میں اس بات کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ IMF وفد اور بار کے صدر میاں رؤوف کے درمیان ملاقات ہوگی، عدالتی کارکردگی، معاہدوں کے نفاذ اور جائیدادوں کے تحفظ پر گفتگو ہوگی۔ اور کہہ یہی رہے ہیں کہ بار کے صدر نے دعوت قبول کر لی ہے اور IMF وفد کی معاونت کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں ہے کہ یہاں سپریم کورٹ بار پوری کیوں نہیں گی؟ سیکٹری بھی ہونا چاہیے تھا، اکیلے IMF کو بھی سوچنا چاہیے تھا، آنا تھا تو پورا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اکیلے کس طرح ملاقات کر سکتے ہیں؟ اور اگر کل یہ خط لکھا جائے گا، اگر کوئی سیکٹری خط لکھے گا تو پھر یہ مصیبت پڑے گی ان لوگوں کو۔ بھئی وہ بھی حکومتی ہی ہے نا، جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں وہ تو حکومتی ایجنڈا ہی چل رہا ہے نا سارا، ٹوٹلی انہی کے بنائے گئے ہیں، انہی کی تعداد زیادہ تھی، انہی کے گروپ کا ہے، تو اگر یہ اس طرح چلنا ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا یار، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک بات تو میں کہنا بھول ہی گیا آپ کے سامنے، وہ میں ابھی رکھ دیتا ہوں کہ 9 اپریل 2022 کو جو جمہوریت پر شب خون مارا گیا تھا، عمر ایوب پارلیمنٹ میں اس کی تفصیلات بتا رہے تھے، اجلاس کی لائیو کوریج بھی روک دی گئی۔ یہ بھی زبردست بات ہے، کیسے روکی، کیوں روکی؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اب جمعرات کا دن ہے، فیملی اور لیڈرشپ کے نام سپرنٹینڈنٹ اڈیا جیل کو بھیج دیے گئے۔ سلمان اکرم بھیجے گئے جو نام ہے، انہوں نے علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم اور کیسر زمان کا نام شامل کیا ہے۔ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے عمر ایوب، شبلی فراز، حامد رضا، علامہ ناصر عباس، احمد خان بچر اور نیاز اللہ نیازی کے نام شامل کیے ہیں انہوں نے۔ گروپنگ کی بات ہو رہی ہے، ساری باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں، ہمارے پاس تو ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن چیزیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی۔ ان حالات میں عمران خان صاحب کا جیل سے باہر ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب باہر ہوں گے تو چیزوں کو بہتر اور آسان طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ اب دیکھنا ہے کیا حالات بنتے ہیں۔ عمران خان صاحب باہر آتے نہیں باتیں، آپ کو آل پارٹی کانفرنس آ رہی ہے، وہ دیکھنی ہے، اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، فیصلہ پارٹی کو کرنا ہے۔ اور اس میں ہماری بار وکلا کا کنونشن بھی ہونا تھا، وہ بھی تیسرے ہفتے کا سن رہے تھے، لیکن اپریل ابھی تک تو فی الحال بڑا سست چل رہا ہے۔ عید کے بعد اس میں بہت تیزیاں آنی چاہیے تھی، وہ تیزیاں اب دیکھتے ہیں، ورنہ اب عمران خان آنے والے دنوں میں جب ہیئرنگ شروع ہوگی ہر ہفتے میں 2 دن سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد، تو پھر دیکھتے ہیں آگے کس طرح چلتا ہے چیزوں کو لے کر، وہ دیکھنے والی باتیں ہوں گی۔ لکواس پر دھرنا جو ہے نا 12 دن ہو گئے ہیں، اور حکومت 12 منٹ بھی ڈی چوک میں یہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں 12 دن ہو چکے ہیں، لوگ سڑکوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں؟ یعنی صرف کسی کو فکر تو ہونی چاہیے تھی، سوچنا بھی تو چاہنا چاہیے تھا نا۔ عوام کو شاید نہروں کے جھگڑے میں ڈال دیا گیا ہے، اور خود بلاول بھٹی جو ہیں دبئی میں چلے گئے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے، کیا کسی کو عوام سے سروکار نہیں؟ موروثی سیاست ملی ہوئی ہے اور موجیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے اس پہ ایک شعر بڑا زبردست کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغون کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔